لیکن یہاں اتنی بات ذہن میں رکھو، ہمارے بہت سارے آئمہ نے ایک بات لکھی، جب ہم نے بھی مطالعہ نہیں کیا تھا اس واقعہ کا تو ہمیں بھی تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیوں لکھی انہوں نے۔ بڑے بڑے آئمہ نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ کربلائی واقعات بیان کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اکثر داستان جھوٹ پہ مبنی ہے۔ کس پہ مبنی ہے؟ کذب اور بولو کذب اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ یہاں دو چار باتیں میں عرض کرتا ہوں، آج تو ماشاءاللہ آپ کے خطیب بھی رو رو کر بیان کر رہے ہیں، اور سچ میں وہ مزہ نہیں جس طرح جھوٹ میں ہے۔ ہاں تم بھی خوش ہوتے ہو کوئی جھوٹ سنائے۔ تو یہ واقعہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ کے جو عینی شاہدین ہیں مردوں میں، وہ امام زین العابدین علی بن حسین، یہ واقعہ کربلا میں موجود تھے، عینی شاہدین میں سے تھے اور زندہ بچے۔ دوسرے حسن مثنیٰ، حضرت حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، اور تیسرے زید بن حسن، یہ تینوں حضرات واقعہ کربلا میں موجود تھے اور زندہ بچے، اور کربلائی داستانوں کے راویوں میں سے کسی ایک داستان کا راوی بھی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ یہ ذرا چند نکات ذہن میں رکھ لو، جو نوجوان بیٹھے ہو نا، میڈیا والے، فیس بک والے، تم بھی سنو۔ سوال ہے کہ جو عینی شاہد ہے، اور عینی شاہد کون ہے؟ حضرت حسین کا بیٹا علی بن حسین، اس سے تو کوئی روایت نہیں آئی۔ تمہارے خطیب تو ظہر کا ٹائم ہو گیا، ادھرو تیر آیا ان گزر گیا، ادھرو تیر آیا ان گزر گیا۔ دیوبندی خطیب بھی ماشاءاللہ وہ بھی شروع ہے، اور سارے ذاکر شروع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تیر شیر کی آمد و رفت اور واقعہ کربلا کی کومنٹری، یہ امام زین العابدین سے تو کوئی نہیں بیان کرتا جو اندر موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں زندہ رہے، مدینہ منورہ میں رہے، لیکن کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ وہ حضرت حسین کے زیادہ چاہنے والے تھے آج کے ملنگوں سے، بولو، یا کم چاہنے والے تھے؟ اچھا، حسن مثنیٰ نہیں بیان کرتا، زید بن حسن وہ بھی بیان نہیں کرتا، اور بیان کون کر رہا ہے؟ یہ کومنٹری جو واقعہ کربلا کے بعد میں پیدا ہوا، اور وہ بھی کئی سال بعد۔ واقعہ کربلا پہلے ہو گیا، اور وہ حضرت صاحب، اس کا نام بھی یاد رکھو، اس کا نام ہے لوط بن یحییٰ۔ لوط بن یحییٰ، ابو مخنف لوط بن یحییٰ، کئی سال بعد واقعہ کربلا کے پیدا ہوا، اور کومنٹری ایسی کر رہا ہے جیسے جیو نیوز سے تعلق ہے، کسی چینل سے تعلق ہے، ادھر سے تیر آیا، ادھر سے فلاں آیا، یہ ٹائم ہو گیا، فلاں خون کا فوارہ نکلا، اس طرح مشکیزیں ہو گئے، عجیب باتیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اس کی کتاب مقتل الحسین میرے پاس موجود ہے، اور وہ بھی تضادات کا مجموعہ، اور اسی سے آگے طبری نے لیا، اسی سے ابن کثیر نے لیا، اسی سے باقی محرخین نے لیا۔ تو واقعہ کربلا کا واحد راوی وہ ہے، واقعہ کربلا پہلے ہوا اور راوی صاحب بعد میں پیدا ہوئے۔ اب وہ راوی بن گیا جو کربلا میں موجود ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ کربلا کی پوری کومنٹری کس نے بیان کی؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ سارے راز کھلتے جائیں گے کہ یہ داستانیں کس نے بیان کی۔ یہ جو عشرہ محرم کا مجالس ہوتی ہے، ذاکر شاکر بیان کرتے ہیں، مجتہد بیان کرتے ہیں، 3 گھنٹے کی مجلس سے مجمع روتا ہے، اور وہاں پر جناب رونے کے فضائل ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ پورا مواد آیا کہاں سے؟ کربلا میں جو موجود تھے وہ تو نہیں بیان کرتے، انہوں نے تو صرف ایک بات بیان کی۔ زین العابدین نے بھی
حضرت زینب نے بھی، حضرت فاطمہ سغرا نے بھی ایک ہی بات بیان کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ آئے کوفہ کے شیعوں اور غداروں اور بے ایمانوں، تم نے ہمارے ساتھ غداری کی، تم نے ہمیں بلایا، من قتلنا، تم نے ہمیں قتل کیا، اگر تم قاتل نہیں تو اور کون قاتل ہے؟ یہ کون کہتی؟ کربلا کی عینی شاہدی، جو وہاں موجود تھے۔ باقی جو واقعہ کربلا کی کمنٹری ہے، داستانیں اور کہانیاں ہیں، ان کا ہمارا سوال ہے یہ کہاں سے آئی؟ کون تھا؟ قافلہ حسینی تم کہتی ہو وہ شہید ہو گیا اور اس سے یہ افراد بچے، اور مقابل کون تھے؟ زیادی اور وہی شیعان کوفہ، خط لکھنے والے بے ایمان۔ تو کیا وہ راوی بننے کے قابل ہیں جو قاتلین حسین ہیں؟ ہوں گے تو سکا راوی، سچے راوی بن گئے۔ تو یاد رکھو، اگر اس بات کو سمجھ گئے تو خدا کی قسم پورا کربلا سمجھ آ جائے گا۔ واقعہ کربلا کے ذمہ دار وہی غدار ٹولہ ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک کس واقعہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس وقت سے آج تک کس فرقہ کو فائدہ ہوا، مالی بھی، مذہبی بھی، اور پردہ پوشی کے لحاظ سے بھی، لباس کے لحاظ سے بھی، یہ وہی مجوس کا ٹولہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی۔ یہ کوئی مجوسی ہے جو جنگ جمل اور صفین کا سبب بنے، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو نیزے مارے، اور پھر حضرت حسن کو شہید کیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کر اور بوریوں کی بوریاں بھر بھر کے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، قسمیں اٹھائی، طلاقیں اٹھائی، اور بوریاں خطوں سے بھر گئی، ہزاروں خط ایک ایک دن میں جانے لگے، اور 1,00,000 آدمی اس نے دعویٰ کیا کہ ہم حسینی ہیں اور حضرت حسین کے شیعان حسین ہم وفادار ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا اور دغا کیا ان غداروں نے، اور انہوں نے حضرت حسین کو بلایا، انہوں نے خود خیموں کو آگ لگائی اور خود انہیں شہید کیا، لیکن چھپے کیسے؟ چلاکی دیکھو دشمن کی۔ حالانکہ یہ شروع سے آ رہے تھے کہ وہی خیبر کے یہودی اور بنو نذیر کے یہودی صرف پیترا بدل کے آئے، اور ساتھ مجوسیت کی ملاوٹ ہو گئی، مجوسیت یہودیت مکس ہو گئی۔ اب صرف یہ ظلم نہیں کیا، نواسہ رسول کو شہید کر کے پھر اس واقعہ کربلا کو ایک مزے کا خیز داستان بنا دیا۔ اگر کوئی یہ روایات کربلا پڑھے، خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہے کہ جس کذاب غدار ٹولے نے حضرت حسین پہ ظلم بھی کیا اور ظلماً شہید بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے ایسے افسانے تراشے جو توہین اہل بیت پہ مبنی، توہین حسین پہ مبنی، شہادت کے بعد بھی ان غداروں کے ٹولے نے معاف نہیں کیا۔ دوسرے رنگ میں توہین اہل بیت پہ قائم رہے، توہین صحابہ پہ قائم رہے، اور اوپر پردہ لگا دیا محبت اہل بیت کا۔ اس سے سارے دھوکہ کھا گئے۔ اب ذرا سنو کیا کہتی ہیں، صرف چند نمونے میں بیان کر رہا ہوں کہ جو واقعہ کربلا کے راوی انہوں نے پیش کیے، انہی کی اپنی کتابیں۔ ایک طرف یہ بیانیہ بنایا کہ نانے کے دین کو خطرہ تھا، دین مٹ رہا تھا، ہر کربلا کے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد یہ اسلام کو خطرہ تھا، اسلام مٹ رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بچانے کے لیے قربانی دی۔ یہ بیانیہ ہے جلوسوں میں، سٹیجوں پہ، پبلک کے سامنے، اور گھر بیٹھ کے
अपनी किताबों में क्या लिखा और जहां क्या ज़हन बनाया, ये बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलसी की, और मजलसी उस फिरके का इमाम और बड़ा इमाम, उसने जहां कई मकाम पे लिखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 निकात ज़हन में रखना। इनकी किताबें भरी पड़ी है कि एक तरफ बयानिया ये है इस्लाम मिट गया था, मिट रहा था, तो इस्लाम को जिंदा करने के लिए कुर्बानी दी और ये जिहाद फर्ज था, एक बयानिया ये है। और दूसरा ये है कि पहला शुरू करते हैं कि हजरत हुसैन अपनी जान बचाने के लिए मक्का से भाग कर निकले। यही किताबें कह रही है। अब वक्त कम है, मैं सिर्फ चंद इनके तजादात बताता हूं, जो चाहे तो इंशाल्लाह हवाला निकाल के दूंगा। दूसरी तरफ खाइफन यतरक्कब फिरार मिनल खौफ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु माअज़ल्लाह अपनी जान बचाने के लिए मक्का से निकले। अब वो बयानिया कहां गए, इस्लाम बचाने के लिए निकले। फिर यहां पर यही रावी कहती है कि हजरत हुसैन को लोगों ने बड़ा समझाया। जरा आप पढ़ते आए, सुनते आए, और समझाने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन हनफिया, हजरत अली का बेटा मोहम्मद बिन अली, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का भाई मोहम्मद बिन हनफिया, मोहम्मद बिन अली। उसने समझाया कि भैया या हरम न छोड़, मक्का न छोड़, हरम न छोड़, और मत जाओ। कूफी गद्दारें, इन्होंने तेरे बाप के साथ, मेरे बाप के साथ गद्दारी की, और तेरे और मेरे भाई हसन के साथ गद्दारी की, ये तेरे साथ भी गद्दारी करेंगे, इसलिए हरम में रहो, न जाओ। मोहम्मद बिन हनफिया मिन्नतें कर रहा है। अगर इस्लाम मिट रहा था और इस्लाम खत्म हो गया था, तो फिर मोहम्मद बिन हनफिया क्यों मिन्नतें कर रहा था कि इस्लाम को जाने दो? यानी बयान ये मिला है। फिर दूसरा आदमी अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उसने मिन्नत की। अब्दुल्ला इब्न उमर, उसने मिन्नत की। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उसने मिन्नत की। इन हजरात ने मिन्नतें की कि आप ना जाएं, आपकी जान को खतरा है। इनमें से किसी ने नहीं कहा इस्लाम को खतरा है, दीन को खतरा है, आपकी जान को खतरा है। यानी बयानिया देखे, पब्लिक के सामने बयानिया, जी दीन मिट गया था और नाने का दीन नहीं बच सकता था, इसलिए। और किताबों में क्या लिखा? ये सारे इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास का बेटा, उसे दीन का एहसास नहीं था। इब्ने उमर को दीन का एहसास नहीं था। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को दीन का एहसास नहीं था। मोहम्मद बिन हनफिया को दीन का एहसास नहीं था। और दूसरा ये बयानी अभी सुन ले कि ये सारे मिन्नतें करते हुए दिखलाती है रावी कि इन्होंने मिन्नतें भी की और ये भी कहा कि खुरूज न करो। लफ्ज भी देखो, खुरूज न करो और तुम्हारी जान को खतरा है। फिर तीसरा मकाम आया, कहते हैं जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली हजरत हुसैन को, ये अल इरशाद, इसमें शेख मुफीद, इसने पूरी तफसील लिखी, वक्त बड़ा कम में, फरमाती है कि जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर आई और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया आप वापस तशरीफ ले जाए, कूफियों ने गदर किया है और 80,000 ने बैठ करके तोड़ दी। इब्ने जियाद ने एक आंख दिखाई, सारे शिये तितर बितर हो गए। दलेर तो शुरू से बड़े, सारे भाग गए और एक आंख दिखाई सिर्फ। तो अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये खबर मिली तो फरमाया फकाला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाह। आगे दुआ की अल्लाह की रहमत हो मुस्लिम बिन अकील पर। बार बार हजरत ये फरमा रहे थे और फिर फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, जो तुम में से वापस जाना चाहता है उसे इजाजत है वापस चला जाए। जो साथ थी
اب بیانیہ بھی ذرا دیکھتے، اگر دین کو خطرہ ہے تجھے کیوں فرما رہے؟ اچھا پھر کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا فَنَظَرَ إِلَىٰ بَنِي عَقِیلَ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی طرف دیکھا اور پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ بیانیہ ہے نا ذہن میں، اگر دین کو خطرہ تھا تو مشورے کیے جاتی، اب مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَقَدْ قُتِلَ مسلم شہید ہو گئے، فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نُصِيبَ ثَأْرَنَا وَنَذُوقَ مَا ذَاقَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا الْحُسَيْنُ۔ تو مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ آپ واپس نہیں جانا، جس راستے پہ مسلم شہید ہوئے ہم بھی شہید ہوں گے۔ اب ذرا اندازہ کرتے ہیں بیانیہ کیا ہے اور گواہی کیا ہے؟ گواہی یہ اگر دین کو خطرہ تھا، یہاں تو یہ کہہ رہا ہے شیخ مفید الارشاد کر انکار اس کا، یہ تو کہہ رہا ہے دین کو خطرہ نہیں تھا۔ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو حضرت حسین تو واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن مسلم کے بھائی وہ جو اولاد تھی انہوں نے مجبور کیا کہ نہیں جانا ہے اور ہم قصاص لیں گے۔ تو وہ بیانیہ کہاں گیا کہ دین ختم ہو گیا تھا؟ تو اب یہ تیسرا بیانیہ۔ چوتھا شیعہ مذہب کی سب کتب کہتی ہے، چوتھا بیانیہ بھی ذرا سنو ان راویوں کا، کہتے ہیں جی جب فوجیں سامنے آئیں تو حضرت حسین نے آخری شرط یہ پیش کی کہ تین میں سے ایک کو مان لو، یا تو یہ کہ مجھے یزید کے دربار میں لے جاؤ، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ کون کہتی ہے؟ شیعہ کتب۔ یہ کون کہتی ہیں؟ خود شیعہ کتابیں۔ بھرمار یہی راوی ہے۔ اب بتاؤ، پہلے تو بیانیہ تھا یزید کافر تھا معاذ اللہ، زانی شرابی تھا اور دین کو خطرہ تھا، اور اب وہی کتابیں کہہ رہی ہے کہ مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں۔ ہوگا ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ کچھ سمجھ افسانہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ وہی کتابیں، وہ جو کومنٹری والی، ساری وہی کتابیں۔ دوسرا یہ کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا۔ تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں پہ بھیج دو، میں کافروں سے جہاد کروں گا۔ یہ تین شرائط انہی راویوں کی بیان کردہ کومنٹری والے راوی۔ تو اب سوال ہے بیانیہ کہاں ہے؟ پبلک کو کس پہ کھڑا کیا اور کہاں تک بک بک شروع کی؟ اگر دین کو خطرہ تھا اور دین مٹ گیا تھا یا مٹ رہا تھا تو میرے نبی کا نواسہ بھلا یہ کیوں کہہ سکتا ہے کہ اضع یدی علی ید یزید، میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں؟ یہ بھی یزید کی بیعت دکھائی جا رہی ہے اور ادھر یزید کی صورت کوئی اور دکھائی جا رہی ہے، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات لکھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تین شرطیں پیش کی۔ اس کو بھی سوچتے جاؤ تو یہ پورا تضادات کا مجموعہ بیانیہ کیا اور اس بیانیہ کے متضاد بیانات کیا۔ پھر یزید کے متعلق بڑا مسئلہ چلایا۔ ایک بیانیہ یہ یزید کافر تھا، فاسق تھا، شرابی تھا، زانی تھا، دین کا دشمن تھا، اور دوسرا یہی کتابیں کہتی ہیں کہ یزید پکا جنتی ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ سمجھو ہے؟ شیعہ کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی نہیں۔ ہمارا تو صاف موقف سکوت کا ہے، لیکن شیعہ کتابیں کہتی ہیں یزید پہ جہنم حرام ہے اور پکا جنتی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ یہ ہے بہار الانوار، اس میں کئی صفات لکھے
کہ جو حضرت حسین کے غم میں آنسو کا ایک قطرہ بہائے بلو مثل الذباب، زیادہ نہیں مکھی جتنا ہو، اور بعد میں بعوضہ مچھر جتنا آنسو بھی اگر حضرت حسین کے غم میں نکل آئے، ایک آنسو نکلے، اس پہ جہنم حرام، اس پہ جنت واجب، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوئے وہ بھی اللہ کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ نیکی کتنی کرے، صرف ایک اتنا آنسو نکل آئے جتنا مچھر کے وجود جتنا، مکھی کے وجود جتنا، اور پوری زندگی ایک دفعہ آنسو بہانے سے جہنم حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، سمندر جتنے گناہ معاف ہو گئے اور بالکل گناہوں سے پاک ہو گیا، چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں۔ ایک طرف یہ رونے کی فضیلت ہے اور دوسری طرف یہی بہار الانوار، بلکہ اس کے علاوہ 40 کتاب اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یزید نے غم حسین میں 3 دن ماتم کیا۔ صرف ماتم نہیں کیا، لطم وجہہ، اپنے رخساروں پہ پیٹا بھی صحیح، ہاتھ بھی مارے اور رویا بھی۔ اور میں نے کہا اگر یہ روایات صحیح ہے کہ مکھی اور مچھر جتنا ایک آنسو نکل آئے غم حسین میں تو جہنم حرام، جنت واجب ہے، تو واہ واہ یزید کے جنتی ہونا تو تمہاری کتابوں سے نکل آیا جو 3 دن بیچارہ روتا رہا، اور صرف خود نہیں رویا، اپنی عورتوں کو بھی جمع کیا، رشتہ داروں کو بھی جمع کیا، سب کو جمع کر کے روتا رہا۔ اب آپ ایمان سے بتائے یہ کوئی 15-20 صفحے کی روایات یہ اگر سچی ہے تو یزید کے جنتی ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ایک بیانی ہے وہ کافر تھا، وہ بےایمان تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں، ادھر کہتے ہیں جو ایک دفعہ رو جائے ایمان بھی کوئی شرط نہیں، ایک دفعہ آنسو بہائے اس پہ جہنم حرام، سارے گناہ معاف، تو پھر تو یزید تو پکا تمہارے نزدیک جنت ہی ہوگی۔ یعنی تضادات کا مجموعہ۔ پھر پبلک کے سامنے او جی بے پلانے اٹھا گئے، اٹھا دے پلانے بھی کوئی نہ، بازاروں میں جو ہوا، فلاں پہ جو ہوا، یہ ساری پبلک کے سامنے بیان کر کے ان کے 10 دن کے جو اکاذیب سنو جو سب کے سب توہین اہل بیت پہ مبنی ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابیں یہ کہہ رہی ہے کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا اور انہیں انعامات سے نوازا، اور یزید نے کہا کہ لوگوں خدا کی قسم اگر میں ہوتا ابن زیاد کی جگہ پہ اور حضرت حسین نواز رسول مجھ سے جو کچھ مانگتا میں دے دیتا، حتیٰ کہ مجھے اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑتی میں اپنی اولاد بھی قربان کر دیتا، لیکن حضرت حسین کے بال بال کی حفاظت کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ۔ ایک طرف یزید ظالم، او داستان 10 دن ذاکر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس کی عبارتیں اگر میں پڑھوں، یہ بہار الانوار ہے اور جلد اس کی 45 ہے۔ 45 جلد میں جو آدمی اس کی تحقیق کرنا چاہے کرے، بار بار یہ عبارتیں ہیں کہ یزید نے ماتم بھی کیا، یزید رویا بھی صحیح، یزید کے گھر والے بھی روئے، اور یزید نے آل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ جہاں یہ صفحہ نمبر میرے پاس 146 ہے، لمبی بات ہے، فرماتے ہیں نعمان بن بشیر صحابی رسول جہاز ہؤلاء، انہوں نے ان کو سامان دیا جو بقیہ آل بیت تھے، اور ان کے ساتھ آدمی بھیجا آل شام سے، اور آدمی کیا تھا؟ امیناً صالحاً، بہت متقی آدمی تھا، اور ساتھ گھوڑے بھیجے، مددگار بھیجے، انہیں کپڑے پہنائے، انہیں اور
بہت کچھ کھانے پینے کو دیا، انہیں بہت اچھی مہمان نوازی کی۔ پھر حضرت علی بن حسین کو بلایا اور فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ زیاد پر، اما واللہ لو کنتو، اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا، ما سألنی خلا، تو حضرت حسین جو چیز بھی مجھ سے مانگتے میں ان کو دے دیتا، اور دفعت عنہ، میں ہر ممکن کوشش کرتا کہ حضرت حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بکل ما قدرت علیہ ولو بہلاک بعد بلدی، اگر مجھے اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑتی تب بھی میں حسین کی حفاظت کرتا۔ ایک طرف یہ رخ آ رہا ہے، یہ شیعہ مذہب ہے، اور یزید کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اتنا محب آل بیت تھا، پھر تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے کوڈ کیسے ہیں اور تمہاری کتابیں کیا کہہ رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اتنا یزید نے سامان دیا، مال دیا، کہ وہاں پر جو اہل بیت کی مستورات تھی انہوں نے یزید کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے کچھ ان کے جو زیورات تھے وہ اکٹھے کیے، اور انہوں نے کہا کہ تو نے ہم سے بہت اتنے سلوک کیا ہے، ہماری عزت کی ہے، اور ہمارے تو نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اس لیے ہم اہل بیت ہیں اور ہم احسان کا بدلہ دیتے ہیں، ہمارے جیسے برات لے لے۔ یزید نے کہا خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، میں نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا واللہ ما فعلتہ الا للہ وقرابتکم من رسول اللہ، میں نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اس لیے کیا کہ تم رسول اللہ کے رشتہ دار ہو۔ ایمان سے بتاؤ یہ کافر کا ذہن ہو سکتا ہے؟ اب یہ سنی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ بہار الانوار ہے، اور ملا باقر مجلسی ہے، جلد نمبر 45 ہے، صفحہ بھی 146 ہے، اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کی روایات سے بھری پڑی ہے یہ بہار الانوار شیخ مفید کی الارشاد۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ مذہب ایسا ہے، ایک طرف کوڈ مشہور کیا یزیدیت، یہ بھی بچائے، حالانکہ حضرت حسین کے ساتھ ظلم کس نے کیا؟ شیعوں نے۔ کس نے کیا؟ تو پھر شیعیت کہنا چاہیے، شیعیت۔ یہ تو شیعہ کی کتاب کہہ رہی ہے یزید نے تو بڑا حسن سلوک کیا ہے، حتیٰ کہ خود اہل بیت نے مانا، اور اسی کتاب میں ہے کہ جتنے دن یہ قافلہ وہاں رہا تو حضرت علی بن حسین یزید کے ساتھ ایک دسترخوان پہ روٹی کھاتا رہا، اور پھر حضرت علی بن حسین جب مدینہ پہنچے اور بعد میں ہرا کا واقعہ پیش آیا تو حضرت علی بن حسین یزید کی اطاعت میں رہا، اور اطاعت سے نہ نکلا، محمد بن حنفیہ اطاعت میں رہا، ابن عباس اطاعت میں رہا، فلاں اطاعت میں رہا۔ میرا بھائی یہ تیری کتابیں ہیں، کوئی بولی تو ایک کرو، 10 دن کی مجلسیں تمہاری اور ہے، اور تمہارا مجلسی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ مجلسی ہے، وہ مجلسی تو مجلسی کچھ اور گانا گا رہا ہے، اور مجلسوں میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ پھر ماتم، ماشاءاللہ، ایک طرف یہ کہ ماتم کرے، ذباب جتنا تے بعوضہ جتنا تے مچھر جتنا تے مکھی جتنا، جو آدمی حضرت حسین کا دوڑا کہہ کے یہ بہار الانوار میں ہے، ایک آدمی کو بھی اگر رلائے تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اب کا واحدن، ایک آدمی کو اگر رونا آ گیا تمہارے دوڑے سے تو ذاکر بخشا گیا، پکا جنتی ہے، ایک دوڑا کہو جنت تمہارے نام ہے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف خود ان کی علل اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ماتم کرے گا ماتمی کی دبر میں اللہ آگ بھیجے گا۔ آگ جو ہے ماتمی کی دبر کے اندر داخل ہوگی اور منہ کی طرف سے نکلے گی، نیچے سے داخل ہو کر منہ سے آگ نکلے گی، اور کہتے ہیں سب سے پہلا ماتم شیطان نے کیا، اور قیامت کے دن ماتمی کا نام کافر اور فاسق ہوگا، اور ماتمی سب سے بڑا بدترین مخلوق ہوگا۔ ایک طرف یہ فضائل ہے،
मक्खी जितना आंसू बहाने के, एक आदमी को रुलाने के, और दूसरी तरफ इसी मजहब की किताबें कह रही है जो मातम करेगा उसके नीचे से आग दाखिल होगी और मुंह की तरफ से निकलेगी, और क़यामत के दिन मातमी का नाम काफिर होगा और फासिक होगा, और मातमी के फिर आगे रगड़ा है। आगे देखो, उधर तरगीब है काला लिबास पहनने की, मातम 10 दिन काला लिबास पाओ, और अमल ये। और इमाम क्या कहती है? इमामों का फतवा है, अरे लोगों ला तलबसू सवादा, काले कपड़े न पहनना, इन्नहु लिबासो फिरौन, ये काले कपड़े पहनना ये फिरौन का लिबास है। काले कपड़े पहनना लिबासो अहले नार, ये जहन्नमियों का लिबास है। काले कपड़े पहनना ये बदमाशों का लिबास है। इमाम एक तरफ ये कह रहे हैं कि काले कपड़े फिरौन का लिबास, जहन्नमियों का लिबास, और मुनाफिकों का लिबास, और काफिरों का लिबास। उधर जनाब मौलाई सुबह शाम तरगीब दे रहे हैं, काला लिबास पे फख्र कर रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये पूरा मजहब ही तजाद का नाम, पूरा मजहब। कुछ रिवायतें देखो कहां जा रही है, क्योंकि कोई मजहब तो है नहीं, कोई बाकायदा चीज तो है नहीं। मजूस यहूद का मिली भगत से एक खिचड़ी मजहब है, तो उसमें किसी के मुंह में जो आया वो करता रहा। तो बहरहाल ये मैंने चंद बातें अर्ज की, खुलासा ये कि जो मन कुन तो मौला हो फअलियुल मौला, उसके मैंने दोनों माने बयान कर दिए, और तीसरा माना करना खलीफा बिला फसल वाला, ये खुद हदीस की तकजीब है। तो ये थी गदीर खुम, वक्त बहुत चला गया ऊपर। आखिर